جل جلالہ و منوالہ و عظم شانہ و اتم مرادہ جل ذکرہ و اسمہ کی حمد و ثنا اور سرکار عالم اور مجسم شفیع معظم حامد کی کسان اور سارے تمام سید سربراہ شب اسرا کی دولہ احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار قرآن میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد نہایت معزز احترام بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر کرو احسان کہ جس خالق کائنات نے مالک ارض و سما نے مجھے اور آپ سب کو ایک مرتبہ پھر جمعہ المبارک کے بابرکت کی اجتماع کے اندر اپنے اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے محبوب کے محبوبوں کے ذکر خیر سننے سنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حال پر اپنا رحم اور کرم نازل فرمائے۔ آمین۔ احباب گرامی، بلا تمہید و بلا تاخیر آپ احباب کے ساتھ اس ہستی کا ذکر خیر کرنا مقصود ہے۔ ان کی فضیلت کو ہم کیا خراج عقیدت و خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہوں جس کا میں مولا اس کی علی مولا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، صرف ان کی سیرت یا صورت کے کچھ پہلو لے کر آپ احباب کی گوش و گزار کرنے کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ اجتماعی طور پر بڑی اضطرابی کیفیت سے دوچار ہے، تو یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان بالعموم اور خلفائے راشدین بالخصوص کہ جن کی سیرت طیبہ کو ہم زندگی کے کسی بھی گوشے کسی بھی شعبے کے اندر جب دیکھتے ہیں تو ان کا کردار روشن مینار کی طرح بلند و بالا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کی گفتگو اور آپ کے معاملات کو اسلامی عقیدت پیش کرنے کے لیے انسان کہاں سے شروع کرے اور کہاں پہ ختم کرے۔ ٹھیک ہے، آپ کے یوم ولادت سے لے کر آج تک تقریباً کسی نہ کسی محل کسی نہ کسی درس میں کسی نہ کسی موقع پہ آپ کی سیرت کے حوالہ سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہوتی ہی رہے گی۔ کیوں کہ جس کو جو علم ملا ہے، سبحان اللہ، ہاں جی، جس کو جو علم ملا ہے وہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے ہی ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم آپ کی ذات مقدسہ آپ کی ذات والا بابرکات سارے صحابہ سے، میں نے کہا جو سارے صحابہ سے اس انداز کے اندر بھی مختلف ہے، اس وجہ سے بھی اس کا جو کرائٹیریا ہے وہ دوسرے صحابہ سے مختلف ہے۔ کیوں کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان مسلمین کے اندر ہوتا ہے اور ان اعلیٰ عہدوں والے صحابہ کے اندر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بڑی دلچسپ بھی ہے، تھوڑی سی عجیب بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ سارے صحابہ کتنے؟ سارے سوال۔ سارے صحابہ روایت کے اندر روایات کے اندر لفظ ملے ہیں اس کے صحابہ 1,24,000 کم پیش سبحان اللہ۔ صحابہ تھے، ٹھیک ہے، لیکن حضور کے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے جو مفتی صحابہ تھے وہ صرف 100 تھے۔ کتنے؟ 100 مفتی، ٹھیک ہے، مفتی جو فتویٰ ارشاد فرما سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب علماء ہمارے پاس بھی بہت ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مفتی اس سے اوپر کا درجہ ہے۔ ویسے تو اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں ہر بندہ ہی مفتی ہے نا، وہ والے مفتی کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ اصل مفتی جسے شریعت مطہرہ نے مفتی کہا ہے، ٹھیک ہے، فرمایا صحابہ کرام علیہ رضوان 1,24,000 کم پیش اور ان میں سے مفتی کتنے؟ 100۔ آپ بچے بھی بولیں 100۔ 100 مفتی اور مجتہد صحابہ صرف 12۔ مجتہد کتنے؟ 12 اجتہاد کرنے والے، اجتہاد کر کے پھر مسائل اخذ کرنے والے، سبحان اللہ۔ پھر ہم جیسے گناہگاروں تک پہنچانے والے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو دین چل رہا ہے یہ فیضان کس کا ہے؟
میرے اور آپ میں سے کسی نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے؟ نہیں. حضور کو دیکھا نہیں. ہے؟ حضور سے ڈائریکٹ آپ نے کوئی دین لیا ہے؟ میرے اور آپ تک آج جو دین گواہ کو اصلی صورت کے اندر موجود ہے، اس کے پیچھے کہیں ہونا مشکل پہنچا ہے، کہیں سے نہیں کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. ان کی وجہ سے آج دین اپنی اصلی حیات کے اندر موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک رہے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اور ان 100 مفتیان کرام نے بھی نام مولا مشکل کشا ہے، سبحان اللہ. اور ان 12 مجتہد صحابہ کے اندر بھی نام مشکل کشا ہے. سبحان اللہ. علی شیر خدا کا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قدم قدم پہ فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری رعایا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولا کائنات کو رکھا ہے. سبحان اللہ. جہاں کسی موقع کے اوپر بھی مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، میں حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈسکس کر لیتا ہوں، آپ سے مشاورت کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ آپ اندازہ لگائیں گے جن کے مشیر مولا مشکل کشا جیسے، سبحان اللہ. جن کے مشیر حضرت مولا کائنات جیسے ہوں، پھر ان کی حکومت اور ان کی خلافت کے ڈنکے پوری دنیا پہ نہ بجے تو پھر کیا؟ سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اور اگلی بات سنیے، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، غزوہ خیبر کا موقع ہے، بخاری شریف کی روایت ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے، فرمایا صحابہ کل دین اسلام کا جھنڈا میں اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا. دین اسلام کا جھنڈا کل اس شخص کو دیا جائے گا. ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، ٹھیک ہے. ابتدا کے اندر ان کو مسئلہ تھا حافظے کا، سن رکھا ہے ایسے حافظے کا مسئلہ تھا، حافظہ کمزور تھا، کوئی بات سنتے تھے تو یاد نہیں رہتی تھی، ایسے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر کریم آقا علیہ السلام نے انہیں دعا دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور نے انہیں دعا دی، ٹھیک ہے. اب سیرت حدیث پاک کی کتابیں پڑھ لیں، سب سے زیادہ حضور کی حدیث روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ. سبحان اللہ. کیوں؟ جب حضور کی دعا ہو گئی تو پھر معاملات بدل گئے، تو پھر دنیا بدل گئی. اللہ اکبر. وہ جب حضور نے یہ اعلان کیا کہ کل جھنڈا اسے دیا جائے گا جس کے ہاتھ پر اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا، حضرت ابو ہریرہ حضور کے کان میں عرض کر دی، سبحان اللہ. کان میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کی کوئی نشانی بھی تو بیان کرتا. سبحان اللہ. وہ کون ہوگا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا، اس کی کوئی نشانی بھی بیان کرتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اس شخص کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا. سبحان اللہ. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی اور نشانی؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی اور نشانی بھی بیان فرما دی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں دوسری نشانی سنتے ہو ابو ہریرہ، تو پھر دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرنے والا ہوگا. سبحان اللہ. یعنی اس کی محبت یک طرفی نہیں ہوگی، ادھر قبول بھی ہو چکی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بات جب پہنچی حضرت عمر پاک تک ہے جی کہ حضور نے اعلان کر دیا ہے کل جھنڈا اسے دیا جائے گا جس کے ہاتھ پہ مسلمانوں کو اللہ فتح عطا فرمائے گا، اور نشانی بھی بیان کر دی وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اب ہر صحابی نے جب یہ بات سنی تو تڑپ اٹھے. جستجو تھی نا جی، لگن تھی کہ حضور کے ہاتھ سے ہمیں کچھ سبحان اللہ. عطا ہو گئے، تڑپ گئے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں اس رات پوری رات نہیں سویا، اس رات پوری رات نہیں سویا جب حضور نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ کل جھنڈا اسے دیا جائے گا جس کے ہاتھ سے مسلمانوں کو اللہ فتح عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. صبح کا وقت ہوتا ہے، سارے صحابہ دل دھڑکتے ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، سر جھکے ہوئے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں اپنا سارا کچھ دے کر. اللہ اکبر کبیرہ. مولا کائنات نہیں آتے، سبحان اللہ. حضرت علی پاک نہیں آتے، دوسرے سارے صحابہ تشریف لے آتے ہیں. حضرت علی پاک نہیں آتے، حضور پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علی کے ذرائع. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور پوچھتے ہیں علی کے ذرائع.
صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی پاک اپنے گھر میں ہیں، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، ان کی آنکھوں میں درد ہے، تو اس وجہ سے وہ حاضر خدمت نہیں ہو سکے۔ بخاری شریف کی روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی کو بھیج کے حضرت علی کو طلب فرمایا، سبحان اللہ، آپ کو طرف فرمایا۔ حضرت علی کا تشریف لائے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، سبحان اللہ، اپنا لعاب دہن، کیونکہ اب یہ چیزیں ہم اہل سنت کو بھی تھوڑی سی عجیب سی محسوس ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایویں کوئی نہیں ہوتا، ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی قصہ، کوئی نہ کوئی وجہ تصویر ہوتی ہے۔ اب چونکہ ہم اس چیز سے ہماری ایمان اعتقاد اس لیے کمزور بھی ہو رہا ہے کہ ہر بندہ جناب باہر بیٹھا ہوا ہے، کسی کی نشانی ہے کڑے پہن کے، کسی کی نشانی ہے بال بڑھا کے، سمجھ رہے ہیں، کسی کی نشانی ہے 40 دن غسل نہ کر کے، وہ بندہ بیٹھا ہے کہتا ہے جناب آؤ تو صحیح، ہر مشکل کا حل موجود ہے، ہو رہا ہے کہ نہیں؟ روحانی جسمانی سارا کچھ علاج مادی معاملات کیے جاتے ہیں، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، الحمدللہ عظیم، ہم صوفیاء کے اولیاء کے ماننے والے ہیں، لیکن حضرت مولا کائنات کی سیرت اور یہ جو ہمارا ماحول بن گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اصل جو پیرانے عظام ہیں ان سے بھی ہماری محبت کم ہو گئی ہے، میں سیدھی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ان سے ہماری محبت کم ہو گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیٹھے ہیں نا لنڈے والے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل، ان سے اپنے دامن بچائیے، اور ایسے لوگ یہاں پہ پھر بھی ماحول بہتر ہے، اس حوالہ سے پھر بھی ماحول بہتر ہے۔ ایک جگہ پہلے جو میں رہ کے آیا ہوں نا جی، وہاں پہ اتنا عجیب و غریب ماحول تھا، وہ لوگ معلوم کے ساتھ کچھ ایسے تذکارے ہوئے تھے اللہ اور اس کے رسول کے، وہ یہ چرس والے سوٹے والے لوگ تھے، ٹھیک ہے، سوٹا مار کے بیٹھتے تھے، اور جب انہیں منع کیا جاتا تھا، میں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی کہ ظلم کرتے ہو، ٹھیک ہے، تم ساتھ یہ نشہ کرتے ہو اور ساتھ علی علی کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو ان کا ایک ہوتا ہے نا سربراہ، کوئی نہ کہیں وہ سربراہ میرے سامنے آ گیا، اس نے میرے تک پیغام پہنچایا، قاری صاحب سے کہو ان کے خلاف بات نہ کرنا، ان کے بارے میں بات نہ کرنا، نہیں تو تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے کہا بھلیا بگلیا، ہم ذکر علی کے مخالف نہ کل تھے نہ آج ہیں، ہم ذکر علی کے مخالف نہ کل تھے نہ آج ہیں، لیکن امت مسلمہ کو یہ بتانا ہمارا حق ہے کہ علی علی کرنا جوشیوں کا کام نہیں ہے، علی علی کرنا نوازیوں کا کام ہے، سمجھ گئے؟ کیوں کہ علی پاک وہ علی پاک ہیں جن کی نماز حضور کی قول انور کے اندر قضا ہو گئی، حضور نے پوچھا علی کیا پڑھنا چاہو گے، قضا یا ادا؟ سبحان اللہ، قضا یا ادا؟ تو حضرت علی کہہ سکتے تھے حضور جیسے آپ چاہتے ہیں، حضور جیسے آپ کہتے ہیں اس طرح کر لیتے ہیں، لیکن حضور کی قول انور کے اندر بھی حضرت مولا کائنات نے نماز اثر قضا نہیں بلکہ ادا پڑھ کے صبح سے آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے، علی کا ماننے اور جاننے والا وہی ہوگا جو اللہ کے سامنے 5 وقت ساتھ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اور یہ ہمارے ہاں کا ماحول اتنا خراب ہے، اتنا خراب ہے، اتنا خراب ہے، جس کا اور کوئی کام نہیں، وہ کہتا ہے مجھے نہ چھوڑے میں علی کا غلام ہوں۔ یہاں پہ بہتر ہے جو میں دیکھ گیا میں وہ بیان کر رہا ہوں تاکہ ہماری امت ہمارے نوجوان اس چیز سے بچ جائیں۔ ہر کوئی کیا کہتا ہے جی میں علی کا ملام ہوں، مجھے نہ چھڑا جائے، اللہ کے بندے یہ تیرا عجیب نہ رہے، نماز سے تنگ روزے سے تنگ، علی کا ملام یہ نہیں چلے گا، علی کا ملام وہی ہوگا جو نماز کو بھی پڑھنے والا ہوگا، جو قرآن کو بھی سمجھنے والا ہوگا۔ کیوں اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، حضور نے فرمایا القرآن مع علی بل علی جو مع القرآن، سبحان اللہ، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، الحق مع علی بل علی جو مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو یہاں کی بات ہے۔ ایک روایت کے اندر لکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ حضرت علی پاک کی نفاست، حضرت علی پاک کا تقویٰ کیا ہے؟ اور فرماتے ہیں کہ دریا بہ رہا ہو، دریا بہ رہا ہو اور اس دریا کے اندر ایک شراب کا قطرہ چلا جائے، پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور اس دریا کی سطح کے اوپر درخت ہو گئے، درخت ہو گئے، اس دریا کی خشک ہونے کے بعد اس کی سطح پہ درخت ہو گئے، ٹھیک ہے، فرمایا اس درخت کو پھر ایک بکری کھائے، فرمایا حضرت علی فرماتے ہیں علی اس بکری کا دودھ بھی نہیں پیے گا، سبحان اللہ، علی اس بکری کا دودھ بھی نہیں پیے گا، کیوں کہ اس بکری نے جو چارہ کھایا ہے، اس بکری نے جو خوراک کھائی ہے، وہ اس جگہ پہ اگی ہے جہاں پر شراب کے ایک قطرے کی ریزش باقی ہے۔ یہاں پہ کوئی چرس سوٹا مار کے کہیں علی بابا
نہیں، علی والا وہ ہوگا جو سب سے پہلے صاف ستھرا ہوگا، سبحان اللہ علی والا وہ ہوگا جو سب سے پہلے 5 وقت کا نمازی ہوگا، سبحان اللہ علی والا پھر وہ ہوگا جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ٹھاٹھے مارا۔ سبحان اللہ پھر علی والا پوچھنا علی والا کون ہے، ٹھیک ہے، تو پھر علی والا وہ ہوگا جو دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرا جائے گا، کیسر و کسریٰ کے دروازے پہ دستک دے دے گا، یہ نہیں دیکھے گا ہمارے پاس تلواریں کتنی ہیں، یہ نہیں دیکھے گا ہماری تعداد کتنی ہے۔ سبحان اللہ لیکن یہ بات تھوڑی مشکل ہے، پیچھے تک آپ کو سمجھ آنے والی ہے، یہ تھوڑی مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر پاک اور علی پاک کی فکر کی بات کرنا میں ہر موقع اور حد میں کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا۔ 2 بندے حضرت علی پاک کا ذکر بھائی نہ کیا ہے۔ کتنی طرح کے بندے؟ 2 بندے 2 قسم کے بندوں کو حضرت مولا کائنات کا ذکر زیب نہیں دیتا۔ کون سا؟ سب سے پہلا بے نمازی اور دوسرا بزدل۔ یہ 2 بندوں کو زیب ہی نہیں دیتا کہ حضرت علی کا نام لینا۔ کیوں؟ نماز حضرت علی نے ایسی پڑھی کہ کوئی سوچ نہیں، ٹھیک ہے، اور جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ حضرت مولا کائنات نے ایسا کیا۔ سبحان اللہ کبیرہ کوفہ کی مسجد ہے، حضرت مولا کائنات بیٹھے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک اخروٹ ہے، ٹھیک ہے جی، اخروٹ ہے، اور غالباً آپ کا حضرت مولا کائنات کی خلافت کا ہی زمانہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو دور سے ایک وفد آیا، لوگ آئے ملنے کے لیے کہ مسلمانوں کے امیر المومنین خلیفہ سے ملنا ہے، دیکھتے ہیں، بڑا نام سنا ہے علی کا کہ جنہوں نے خیبر اکھیڑا تھا، سبحان اللہ بائیں آپ تھے، خیبر اکھیڑا تھا، تو ان سے ملنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مولا کائنات اس وقت عمر کافی ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، دیکھنے میں بزرگ لگتے تھے، تو پوچھتے پوچھتے وفد ایک نوجوان ایک شخص حضرت مولا کائنات کے پاس پہنچتا ہے، پوچھتے ہیں مسلمانوں کے خلیفہ کون سے ہیں؟ بتایا جاتا ہے وہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں جو مسجد کے کونے میں بیٹھے، سبحان اللہ مسجد کے کونے میں بیٹھے، ہاں سبحان اللہ۔ تو حضرت مولا کائنات کے ہاتھ میں اخروٹ تھا، حضرت مولا کائنات اس اخروٹ کو توڑ رہے تھے، کبھی ہاتھ سے کبھی منہ سے، وہ اخروٹ ٹوٹتا نہیں تھا، سخت تھا نا، کھاتے ہو نا اخروٹ، کوئی نرم ہوتا ہے کوئی سخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان جڑے حالات میں اخروٹ کی دور نکالنے تو ٹائم تک کھانے نہیں جائے، کیوں نہیں؟ اسی طرح ادھر میں آتا ہے خراب ہو جاتے ہیں، اس سے پیچھے بھی سیرت زیادہ اب سبحان اللہ مولا کائنات اخروٹ توڑ رہے ہیں، ٹوٹتا نہیں ہے، ہاتھ سے بھی نہیں ٹوٹتا، پھر منہ سے دباتے ہیں پھر بھی نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ تو جو حضرت علی پاک سے ملنے آیا تھا نا، بعد میں ادھر سے بندہ ملنے آیا تھا، تو وہ کہتا تھا یار میں تو حضرت علی کو اس لیے ملنے آیا تھا کہ میں نے سنا تھا انہوں نے خیبر اکھیڑا تھا، سبحان اللہ ٹھیک ہے۔ تو یہ کون سی علی ہے جن سے اخروٹ بھی نہیں ٹوٹتا؟ یہ کون سی علی ہے جن سے اخروٹ بھی نہیں ٹوٹتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مولا کائنات کے قریب آیا، حضرت علی پاک فرمانے لگے جی تمہارے دل میں کیا ہے، تم بتاؤ گے یا علی بتائے؟ سبحان اللہ علی بتائے۔ کہنے لگا امیر المومنین میں اس علی سے ملنے آیا تھا جس نے خیبر اکھیڑا تھا، لیکن مجھے آپ کو بتایا گیا ہے آپ سے تو اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا ہے، تو آپ نے خیبر کیسے اکھیڑا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مولا کائنات کے چہرے پہ جلال آ گیا، چہرہ متغیر ہو گیا، اور کہنے لگے تم اس اخروٹ کی بنیاد پہ علی کو جانچنا چاہتے ہو؟ اور میں تجھے سمجھ نہیں آئی، علی جس طاقت کے ساتھ اخروٹ کو توڑ رہا ہے کہ علی کی جسمانی طاقت ہے، سبحان اللہ اور جس طاقت سے بائیں ہاتھ کے ساتھ علی نے خیبر پھیر کے اوپر لٹکا دیا تھا وہ علی کی ایمانی طاقت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آج ہمارا پتہ کیا ہو چکا ہے؟ ہماری ایمانی طاقت کمزور ہو چکی ہے، بالکل کمزور ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان صحابہ کی سیرت ہم تک پہنچتی رہتی، یہ خزاں ہے نا، میں اکثر یاد شریف کے ختم میں عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے، جو میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں اسے روحانی لگا ہے، ٹھیک ہے، اور جو بعد میں کمیٹی والے احباب تقسیم کریں گے وہ جسمانی لنگر ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا جسمانی لنگر تو چل رہا ہے، اب تو اس کی بھی قلت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے ہم نے روحانیت کو چھوڑ دیا، بالکل ہم ان چیزوں کو ترک کر دیا، ہم مانتے بھی نہیں ہیں نا، بعض وقت ہمیں منوانا بھی ہم سے کوئی بڑی آسان بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم کیونکہ کہتے ہیں بڑے جدید و غریب بڑے وہ لوگ ہیں تو اس طرح کی بات نہیں مانتے، ٹھیک ہے، میں نے کہا نہیں مانتے تو نہ مانے نا، ٹھیک ہے، جن کی سیرت اور صورت کی بات ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں نا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، کل جب میدان محشر میں یہ لوگ آئیں گے نا، سبحان اللہ کل میدان محشر میں جب یہ لوگ آئیں گے تو منظر بڑا دیکھنے والا ہوگا، منظر بڑا دیکھنے والا ہوگا، اور جب مولا کائنات آئیں گے سبحان اللہ خدا آئیں گے، اور آخری بات حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ کو جب منصب خلافت پہ فائز ہوئے، کم پیش 1 سال اور
کچھ مہینے آپ نے حکومت فرمائی ہے، 1 سال اور کچھ مہینے آپ نے حکومت فرمائی، اور پھر حکومت کے اندر اللہ اکبر کبیر آپ نے وہ علم، وہ تقوی، وہ کردار حضور علیہ السلام کے غلاموں تک پہنچایا. کہ حضرت علی پاک کا فرمان ہے کہ چند دن پہلے نا ہمارے استاد محترم مولانا حافظ گزارا شکری صاحب آپ کی مسجد میں واقعہ پیش آیا ہے کہ کوئی شخص مسجد کا چھت پھیلا کر مسجد کے اندر داخل ہوا اور اس نے مسجد کا بندہ توڑا. ٹھیک ہے، مسجد کا بندہ توڑ کے تو وہاں سے جو ہے وہ اس نے چوری کرنے کی کوشش کی. لہٰذا ہمیں بھی چوکنا رہنا چاہیے. ظاہر بات ہے کہ معاملات جو بڑھ رہے ہیں تو اب یہ طرح طرح کے واقعات تو سامنے آئیں گے، اس صورت حال تو بنے گی، معاملات تو اس طرح چلیں گے بہرکف. اور اگر مولوی صاحب ایسی بات کریں گے تو آپ مولوی صاحب سے ناراض ہوں گے. ٹھیک ہے، مولوی صاحب یہ آپ بات کرتے ہیں، میں نہیں کرتا، مولا مشکل کشا کہتے ہیں. سبحان اللہ. میری بات نہ مانیں، بالکل نہ مانیں. مولا پہ ہاتھ کہتے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ شریف خدا کرم اللہ وجہہ کریم کے پاس ایک واقعہ آیا، کیس آیا. تو شریعت کیا کہتی ہے جو شخص چوری کرے اس کے ساتھ کیا کرو؟ ہاتھ کاٹ. جو چوری کرے اس کے ہاتھ ہاتھ کاٹ دو. لیکن علی پاک نے فرمایا یہ بات سن لو اور تمام حکمران تک پہنچا دینا. اگر کوئی شخص صرف چوری کرتا ہے اور اس چوری کی وجہ اس کی مالی منفعت ہے، صرف وہ مالی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، فرمایا پھر اس کے ہاتھ کاٹو. لیکن اگر کوئی شخص بھوک کی وجہ سے، اگر کوئی شخص 2 وقت کی روٹی سے دور ہو چکا ہے اور وہ چوری کرتا ہے، میں پھر کیا کرو؟ پھر وقت کے حاکم کے ہاتھ کاٹو. پھر اب یہ پتہ کیا دین کی وجہ سے، دین کی حکومت سے یا دین کے نظام سے یہ سارے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے، اس کی یہی وجہ ہے. ٹھیک ہے کہ جب دین آئے گا تو پھر سب سے پہلے پڑھو کو پکڑ کے نیچے گھسیٹ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ریٹائرڈ ہو گیا نا، ٹھیک ہے، ان کو 10 لاکھ پینشن مل رہی ہے. کتنی؟ 10 لاکھ. دیگر پیٹرول، اخراجات، معاملات، سیکورٹی کو علیحدہ ہے. 10 لاکھ روپیہ ان کو ریٹائرڈ ہو گیا، نوکری ختم ہے. پتہ نہیں پاکستان میں ہے بھی صحیح کہ نہیں، پتہ نہیں پاکستان میں ہے بھی صحیح کہ نہیں، کدھر کی وجہ سے لوٹ رہے ہیں. لیکن اتنی مراعات ابھی انہیں اب بھی مل رہی ہیں اور ان کی رعایا کا کیا حال ہے؟ برا حال. ٹھیک ہے، اس لیے آپ کا تو قصور ہی نہیں ہے نا، اس لیے انہوں نے سب سسٹم نیچے لگا دیا ہے. جو کچھ مرضی کرو، ناچو کودو کھاؤ، لیکن دین کی حکومت کی بات مت کرنا. اگر دین کی حکومت کی بات کی تو پھر ہمیں پکڑ کے اوپر سے گھسیٹ کے نیچے رکھ دیا جائے گا. اس وقت کے حالات پتہ کیا ہے ہمارے ملک کے؟ ٹھیک ہے، ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے نا، مانو یا نہ مانو، اوپر سے جو بھی معاملات چلتے ہیں اندر سے تباہ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت بھی چیک کر لینا سب سے بڑی کابینہ دنیا کے اندر اگر ہے تو پاکستان کی سب سے بڑی کابینہ. 83 وزراء ہیں اس وقت پاکستان کی کابینہ کے اندر. جی 85 وزراء ہیں، چلیں گی کبھی 85 وزراء ہیں اس وقت ہماری جو ہے کابینہ کے اندر. اور جو سب سے کامیاب ممالک ہے، چائنا کی جو کابینہ ہے نا، جسے آپ کامیاب کہتے ہیں دنیا کے لحاظ سے، چلے دنیا کے لحاظ سے وہ کامیاب ہے. ٹھیک ہے، ان کی کابینہ کے اندر میں نے جو پڑھا لکھا ہے اس میں 26 وزراء ہیں. امریکہ جسے آپ سپر پاور کہتے ہیں، ہم اللہ کو سپر پاور کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ سب سے سپر پاور اللہ ہے. لیکن جسے ہمارے یہ والے کہتے ہیں اس کی کابینہ میں نے جو پڑھا لکھا ہے اس میں 23 نظیموں کے وزراء ہیں. ٹھیک ہے، ملک بھائی تباہ ہو گیا، لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس گئے. کمینوں، بے شرموں، بے حیاؤں، اپنی کابینہ شارٹ کر کے ملک کے اخراجات کم کرو. ٹھیک ہے، لیکن نہیں، انہیں تو غصہ آ جاتا ہے. پہلے ہمارے نوازیوں کو غصہ آتا ہے، گالی صاحب اتنی سونی تقریر سن رہے ہیں 130، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے. ٹھیک ہے، ہمیں رکھو نہ رکھو بات کی بات ہے. ان باتوں کی طرف تمہیں آنا پڑے گا، ان چیزوں کی طرف تمہیں آنا پڑے گا. یہ دین کا نظام تمہیں سننا پڑے گا. ٹھیک ہے، نہیں تو تمہاری نسلوں کے لیے وہ گڑا جو کھول دیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، ہماری نسلیں اس کے اندر چلی جائیں گی. اٹھو حضور کے دین کی بات کرو بس، نہ کسی مولوی کی بات. یہ بھی سنو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میں نے امام سے بات ہوگی آپ کہیں کہ جی بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کی وجہ سے، نہ کسی مولوی کی بات کرو، نہ کسی جماعت کی بات کرو، نہ کسی پیر کی بات کرو. جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والے لوگ دین لے آئیں گے، اس سے تو ناراض نہیں ہو گیا. جہاں پہ آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ دین لے آئیں گے، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اب آخر میں سب پھر اوپر ہو گیا. لیکن آج میں نے چاہا تھا ابتدا میں آپ سے نعرہ لگاؤں گا، نعرے حیدری. اس طرح سے کمال ہے.
آپ کھپے ہاتھ نال خیبر اکھاڑ لوں تو پھر ہلاواں بھی صحیح طرح ٹھیک ہے تے آپ دا نام دا نعرے نام دے ہویا پھر سان مسیح میں علی نہیں کرتے اینڈ دا نعرہ لگے کہ پتہ نہ لگے میں خود بناؤں ٹھیک ہے تے اپنی آواز مولا کائنات کی روح متوجہ ہوئے گی ساڑے والے ٹھیک ہے اے بھی گل یاد رکھنا پھر لوگ کہتے ہیں صرف نعرے وچ کچھ نہیں رکھیا او اللہ دے بندیا صرف نعرے کچھ نہیں رکھا میدان بدر دا جلوہ پڑھ لے میدان بدر فرمایا جس وقت صحابہ کہنے سے ساڑے جسم کمزور ہو جاتے سن اسی نعرہ جاتے سن یا محمد سبحان اللہ نعرے بہت کچھ رکھا ہے لیکن نعرے تو بعد عمل بہت ضروری ہے نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے تحقیق اکبر نعرے تحقیق اکبر خلافت راشدہ زندہ باد خلافت راشدہ زندہ باد میں بھی ٹیلا مطلب کہ تسی بھی نہ ہے کیونکہ مولا کائنات کی بارگاہ حاضری ہے ٹھیک ہے میں اس وقت سے پہلے کہہ چکا کہ سوٹے مارن والے مولا علی دے ملنگ نہیں مولا علی دے ملنگ اسی ہیں سبحان اللہ ٹھیک ہے مولا کائنات کا نعرہ نعرہ حیدری نعرہ جب لگاتا خیبر توڑ دیتا تھا اشارہ کرتا سمندر کو رستہ چھوڑ دیتا تھا نعرہ حیدری امت اپنے بزرگوں سے قسم سے پیار کرتی ہے ہمارے بچے آج بھی پیار کرتے ہیں صحابہ سے ان کا نام سنتے ہیں کہ سینے چوڑے ہو جاتے ہیں لیکن ان ظالموں نے ان صحابہ کی سیرت کو چھپا دیا صدیق اکبر کی سیرت کو نکال دیا ٹھیک ہے کہیں کو پتہ نہیں بٹلر کو لے آئے کسی کہیں پہ ہٹلر کو لے آئے کہیں پہ نیلسن منڈیلا کو لے آئے میں نے درس میں کہا تھا بھی نیلسن منڈیلا کی بات وہ کرے گا جس کے پاس صدیق اکبر نہ ہو ہمارے پاس تو صدیق اکبر ہے نا نیلسن منڈیلا کی بات انگریز کرے ہم صدیق اکبر کی بات